قبولیت کے علامات کیا ہوتی ہیں کہ ہمارے عمل واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں؟ پہلا جو کرائٹیریا ہے عمل کے قبول ہونے کا، یا اس بات کو خود گیج کرنے کا، یا لٹمس ٹیسٹ سمجھ لیں جس کے اگینسٹ آپ گیج کر سکیں کہ واقعی یہ عمل قبول ہو رہا ہے یعنی کہ مقبول ہو رہا ہے یا نہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ بندہ جو کام بھی کرتا ہے وہ عین شریعت اور سنت کے مطابق ہوتا ہے، اس میں اپنی من مرضی نہیں چلا رہا ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم فجر کے وقت کہیں کہ آج مجھے بس ایسا اللہ تعالیٰ نے طبیعت کھولی ہوئی تھی، قرآن سے ایسی لگاؤ ہو رہا تھا کہ میں نے کہا کہ بس آج 4 رکعت سنت پڑھ لوں، میں خوب قرآن کی تلاوت کر لوں اور پھر 4 رکعت فرض پڑھ لوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو عمل جس طرح کیا گیا اسی طریقے سے کرنے میں اس کی قبولیت ہے۔ جب انسان اپنی انوویشن چیزوں میں لینا کے آنا شروع کر دیتا ہے، یہ سمجھ کے کہ میں اگر اس کو اس طرح کر لوں گا تو یہ زیادہ ہو جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بدعت قرار دے دیا۔ جب کوئی چیز انسان ایسا عمل کرے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ہماری شریعت کا نہیں سکھایا ہوا، تو وہ بدعت ہے اور وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ جس شخص کو اپنے اعمال کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق مل جائے، یہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال کو قبول فرما لیا۔ روز محشر جب ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے اور اگر ان کے اوپر سنت کی سٹیمپ لگی ہوگی تو ان کی قبولیت میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ ہوگا جو ہمارے لیے کافی ہوگا ہمارے اعمال کو پاس آن کرنے کے لیے۔ پھر جو دوسری چیز قبولیت عمل میں ایک رول پلے کرتی ہے، وہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کے اعمال اور احوال میں ترقی ہوتی ہے۔ ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق ملتی ہے، دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے، اس کی عبادت، اس کے اعمال اس کے سکون دل کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا عبادات میں اگر انسان کو تقویت ملے یا ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کرنے کی توفیق ملے تو یہ بھی ایک اچھی نشانی ہے کہ وہ عبادت قبول ہوئی۔ اگر آپ نے ایک نیک عمل کیا اس کے بعد وہ دوبارہ اس کو کرنے کی توفیق ہی نہیں ملی تو یہ ایک پریشانی والی بات ہے۔ نماز میں قبولیت کی علامت یہ ہے کہ ایک نماز پڑھنے والے نماز کے دوران محسوس کرتے کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوں۔ جب یہ کیفیت ہو تو نماز کے دوران کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں تو یہ وہ اس بات کی نشانی ہے کہ میرا یہ عمل قبول ہو رہا ہے۔ بندہ حج پہ جائے تو وہاں پہ اگر وہ حج کے ایام میں دنیا کے غموں سے کٹ کر اللہ کی طرف دھیان رکھے تو یہ حج کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر بندے کو مسلسل یہ حلاوت ملتی رہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں تو یہ قرآن کے قبول ہونے کی ایک نشانی ہے۔ لہٰذا انسان کو ان کیفیات کا ملنا یہ بھی ایک نشانی ہے کہ میں یہ عبادت یہ عمل قبول ہو رہے ہیں۔ جو حضرات ذکر کرتے ہیں، جو ہمارے کوشش ہے کہ ہم ذاکرین میں شامل ہوں، اس کی کیا نشانی ہے کہ ہمارا ذکر قبول ہو رہا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ بہت ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے سبق واقعی افیکٹو ہیں کہ نہیں ہیں۔ جتنا انسان کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہوتی رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، لہٰذا میں یہ کام غلط نہیں کر سکتا، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کیسے ان کے دیکھتے ہوئے ان کے سامنے یہ کام غلط کر لوں، یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ سبق افیکٹو ہو رہا ہے۔ جب تک ہماری یہ کیفیت نہیں ہوگی ہمیں محنت کرتی رہنے ہوگی۔ پھر اعمال پہ دوام حاصل ہونا، ایک تو یہ ہے نا کہ عمل کے بعد دوبارہ اس عمل کی کیفیات کا حاصل ہونا، پھر ایک اور ہے کہ عمل کے اندر دوام حاصل ہونا، کنسسٹنسی آف عمل، کہ ہم نے ایک نماز مسجد میں پڑھی اور پھر اگلی نماز کے لیے دوبارہ مسجد جانا نصیب ہوا۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پچھلی نماز کے بعد دوبارہ مسجد آنا نصیب ہو گیا تو تمہاری پچھلی نماز سمجھ لو قبول ہو گئی، کہ دوبارہ اجازت مل گئی کہ آ جاؤ، حاضر ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند وہ اعمال ہیں جو پابندی سے کیے جائیں اگرچہ کہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر ہم ایک رات کو تہجد کے لیے اٹھیں اور 3 گھنٹے تہجد میں گزار دیں
اس کے بعد باقی کا پورا مہینہ تہجد پڑھنا نصیب ہی نہ ہو، اس کے مقابلے میں ہر رات کو فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھ کے 4 رکعت پڑھ لے، یہ 4 رکعت زیادہ بہتر ہیں اس سے کہ ہم ایک رات کو 3 گھنٹے عبادت کر کے باقی عبادت ہی نہ کریں۔ جو عمل بھی کریں کنسسٹنٹلی کریں، عمل میں کنسسٹنسی اگر نصیب ہو رہی ہے تو یہ قبولیت کی دلیل ہے۔